بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ جس کو بتایا رب کعبہ نے اتنی کامیابیاں عطا فرمائی کہ لوگ اس وظیفے کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ اللہ والو، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، لوگ آپ سے بھی پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کعبہ نے تیری تقدیر کے فیصلے کر دیے۔ اب جس گھر میں پریشانیاں ہیں، جو انسان پریشان ہے، جو تنگ دست ہے، کسی بھی بیماری یا پریشانی کا شکار ہے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ اخلاص کا یہ عمل کر کے دیکھے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کا یہ عمل نہ میرا بتایا ہوا ہے، نہ آپ کا بتایا ہوا ہے۔ سورہ اخلاص کا ایک ایک زبر، زیر، پیش، ایک ایک حرف رب کعبہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اور رب کعبہ نے قرآن مجید پہ واضح فرما دیا کہ جو رب کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو رب کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کی معافی قبر کے بعد آخرت میں بھی ممکن نہیں۔ اللہ والو، اسی طرح رب کعبہ نے فرمایا کہ جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، میں رب کعبہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اور سورہ اخلاص تو رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ رب کعبہ نے واضح فرما دیا، قل هو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو خدارا، سورہ اخلاص ہی دین اسلام ہے، سورہ اخلاص ہی ایمان کی قوت ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کو تھام لیتا ہے، سورہ اخلاص پر یقین لے آتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ کہاں کہاں سے کامیابیاں آ رہی ہیں۔ اللہ والو، لوگ اس وظیفے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کیونکہ یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ وظیفہ فوری طور پر عمل کرتا ہے، یہ وظیفہ اتنا تیز بہدف ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو پڑھتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کوئی شام کو پڑھتا ہے تو صبح اٹھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، راتوں رات غیب سے فیصلے کروا دیتا ہے، غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آج تک جس قرض دار کو سورہ اخلاص کا یہ عمل بتایا، اور جس نے بتائے گئے طریقے سے سورہ اخلاص کے اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیا، اگر کروڑوں کا قرض دار تھا، رب کریم نے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ اللہ والو، جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، قرآن مجید میں واقع صاف واضح ہے کہ مشکل بھی رب کی طرف سے ہے، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہے۔ رب کعبہ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جب مشکل بھی رب کی طرف سے ہے، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے ہی مانگا جائے؟ ہم کیوں مشکل وقت میں اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی مصیبت پر لوگوں کے سامنے، یاری دوستی رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر تھکے ہارے، دکھیارے، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، ذلیل و رسوا ہونے کے بعد، پھر مصلے پر بیٹھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں رب کریم نے فرمایا کہ رب واحد ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ تو کسی اور سے مانگتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ خدارا، سورہ اخلاص کے اس عمل کی قدر کیجئے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت، اس کی عظمت اتنی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا کوئی روزانہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مکمل قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا، جی میں مکمل قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ کون روزانہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟
صحابہ اکرام پر بڑا باری گزرا. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ مشکل ہو جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. اس طرح صرف روزانہ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا. اس پر صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے راتوں کو سورہ اخلاص کا قیام شروع کر دیا، سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی. اللہ والو، سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کو صرف 3 بار سورہ اخلاص کے مترادف قرار دے دیا. خدا را بدقسمت ہے وہ بندہ جو روزانہ کی بنیاد پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر قرآن مجید کا ثواب نہ حاصل کر لے. رب کعبہ بہانے سے اپنے پیارے محبوب کی امت کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن امت دنیاوی رنگوں میں رنگی ہوئی ہے. امت سارا دن موبائل اور سوشل میڈیا میں مصروف ہے. امت سارا دن لوگوں کی باتوں میں مشغول ہے. خدارا آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس گھر میں تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچتے ہیں، وہ گھر سورہ اخلاص کا یہ عمل کر لے. جس گھر میں بیماری ہے، بیماری لا علاج ہے. جس گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. جس گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل، بیماری، پریشانی، رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات نے جینا حرام کر رکھا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، وہاں صرف سورہ اخلاص کا یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کرنا ہے. نہ تو وظیفہ لمبا چوڑا ہے، صرف ایک بار کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش میں غیبی مدد آئے گی. اللہ کا کوئی ولی فرشتہ آ جائے گا، انسانی روپ میں آپ کی مدد کو کر جائے گا. آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب یہ وظیفہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیجیے. پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. چاہے تو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں. رات 9، 10، 11 بج جائیں، دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہو، جس کو جہاں وقت مل جائے وظیفہ پڑھ لینا. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. مقصد ہر کسی کا الگ ہے. کسی کو رزق چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو من پسند نوکری، قرض سے نجات چاہیے، کوئی میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی نظر بد اور حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت چاہتا ہے. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اپنے تمام مسائل اور حاجت کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے. صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے، صرف ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ والو، یہ وظیفے کے طریقہ و ترتیب بتا رہا ہوں، پھر کہتے ہو کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا. جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، تو خدارا ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ترتیب اور طریقے کو اچھے سے سمجھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ شروع سے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے سورہ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے. سورہ اخلاص کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. اللہ والو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا رب خوش ہو جائے گا.